کام نہیں لے رہے. وہیں اس آیت میں یہ ہے تو تدبر سے کام تو خود نہیں لیا، اس کی وجہ سے جو پیچیدگی پیدا ہوئی تو عذر گناہ بدتر از گناہ، اس کا حل یہ دریافت کی پیش کیا کہ قرآن کی آیتیں منسوخ ہیں. قرآن کا ایک لفظ منسوخ نہیں عزیزان من، یہ تو ہمالیہ پہاڑ کی طرح اپنی جگہ اٹل. میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے میں ہے. یہ رنگ ہمارے پیمانوں کا ہے عزیزان من. خدا کی کتاب بہت اونچی ہے اس سے، اور بات اصل میں یہ ہے کہ ہم اس کے شایان شان ہی نہیں تھے. ہاں جی، پوچھا گیا کہ صاحب دلیل کیا ہے آپ کے پاس اس کی کہ جو تم ملائکہ کو بھی بیٹیاں بھی کہتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو، ان کو معبود مانتے ہو، اب اتنی کھلی ہوئی یہ غلطی، اس قدر توام پرستی کی بات تھی کہ دلیل سے اس کا جواب نہیں مل سکتا تھا. جواب کیا ملا؟ وہی جواب جو ہم آج دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کرتا ہے. ہم تو نہیں کرتے، ہم ذمہ داری نہیں. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اگر خدا کی مشیت یہ نہ ہوتی تو ہم ایسا کرتے ہی نہیں. آج بھی یہی جواب دیا جاتا ہے نا کہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. تو سیدھی بات ہے کہ پھر انسان جو گناہ کرتا ہے، جرائم کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، یہ بھی اس کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. تو جواب بالکل گھڑا گھڑایا، بنا بنایا، ٹھکا ٹھکایا، یہ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے. اور ہم میں سے جتنا کوئی زیادہ پھر مرضی مولا والا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ہم مقرب بارگاہ الہی سمجھتے ہیں اسے. اتنی بڑی ضلالت کا عقیدہ رکھنے والا، پھیلانے والا، اور یہ مرضی مولا کے اندر گم ہوتے ہیں. اس کی مشیت میں ہوتا تو ہم یہ کرتے کیوں؟ آپ کو معلوم ہے یہ جواب سب سے پہلے کس نے دیا تھا؟ یہ ابلیس نے جواب دیا. آدم سے بھی ایک لغزش ہوئی، ابلیس سے بھی معصیت ہوئی. آدم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں غلطی؟ اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اپنے آپ پر زیادتی، ذمہ داری قبول کر لی. کیا تمہیں اس کا احساس ہو گیا ہے؟ ذمہ داری قبول کر لی ہے تو اصلاح کا امکان ہے. اس لیے جاؤ، ہم اپنی ہدایات اور رہنمائیاں بھیجتے رہیں گے تمہاری طرف، جو بھی ان کا اتباع کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اعتراف کرنے والا اپنی غلطی کا، تسلیم کرنے والا اپنی ذمہ داری کا، اس میں اصلاح کا امکان ہوتا ہے. ابلیس سے کہا کہ تم نے یہ معصیت کیوں کی؟ پہلی چیز تو قرآن نے کہا کہ اس کا ریئیکشن، اس کی ذہنیت یہ تھی کہ اباؤ واستکبرا، ڈٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں نے معصیت کی؟ تمہارے حکم کے بغیر تو ایک ذرہ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. میں کون ہوں یہ کہنے والا، یہ کرنے والا؟ مجھ میں اقتدار کا ہے، سب آپ کراتے ہیں.
میں تو آپ کو قادر مطلق مانتا ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں۔ کہا کہ تم نے نہ اپنی ذمہ داری کو قبول کیا، نہ اپنی معصیت کو تسلیم کیا، کرتے خود ہو، الزام دوسرے پہ دھرتے ہو۔ جس کی ذہنیت یہ ہو جائے اور جس کا جواب یہ ہو جائے، وہ جو کہتے ہیں نا کہ قیامت تک کے لیے وہ مایوس ہوا اور قیامت تک کے لیے اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ اس ابلیس کی بات نہیں ہے، یہ اس ذہنیت کی بات ہے کہ جو تسلیم نہیں کرتا ہے اپنی غلطی کو، اپنی ذمہ داری کا اعتراف نہیں کرتا ہے، وہ ہے ابدی طور پر گمراہ رہنے والا، مایوس رہنے والا ہدایت سے۔ کہا کہ تمہاری ہدایت نہیں ہو سکتی، رہنمائی نہیں ہو سکتی، تم صحیح راستے پہ آ ہی نہیں سکتے۔ یہ کہنا ہے، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ میں کون ہوں، یہ سب کچھ تیری مرضی سے ہوتا، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اب یہ کہنے والے ہمارے ہاں کے بہت بڑے مقرب مانے جاتے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، خدا کی مشیت میں نہ ہوتا، اس کی یہ مرضی نہ ہوتی تو ہم کس طرح سے ان کی عبادت، ان کی پوجا کرتے؟ یہ تو سب کچھ اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے جوابات جو ہیں قرآن کریم نے مختلف مقامات پر یہ دیے ہیں۔ دو ایک حوالے میں یہاں پیش کرتا ہوں، زیادہ حوالے ان تمام مضامین کے میرے تبویب القرآن میں آپ کو ملیں گے، وہاں جامع طور پر میں نے ان چیزوں کو پیش کیا ہے۔ 6/149 6/149 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ یہ لوگ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ ایسا نہ چاہتا تو ہم کر کیسے سکتے تھے؟ یہ تو اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی اجازت ہے جس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ چیز تو وہ روک کیوں نہیں دیتا؟ یہ سب اس کی مشیت کے تابع ہوتا۔ ایسا اگر نہ چاہتا وہ، نہ ہم ایسا کر سکتے تھے، نہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کر سکتے تھے۔ تو جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جسے آپ غلط کہہ رہے ہیں، گناہ کہہ رہے ہیں، جرم کہہ رہے ہیں، معصیت کہہ رہے ہیں، یہ سب خدا کی مشیت سے ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے، یہ جواب جو ہے ابلیس سے قرآن نے بات شروع کی ہے، اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ جتنے بھی حق سے انحراف کرنے والے، کفر برتنے والے، شرک کرنے والے لوگ تھے، جب بھی ان سے پوچھا جاتا تھا تو وہ اس کا یہ جواب دیتے تھے۔ پھر دوہرا دوں عزیزان من، جس جواب کو ہم اپنی طرف سے بڑے فخر سے پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خدا کی مشیت اور مرضی کے تابع چلتے ہیں۔ وہ جو میں دہرایا کرتا ہوں وہ شعر حسرت موہانی کا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو، لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، یہاں تک چلے جاتے ہیں۔ قرآن بار بار دیکھ لیجئے کہ کن کے اقوال بتا رہا ہے، یہ کن کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے، اور اس کے بعد اگلی چیز کذالک کذب الذین من قبلہم، یہ انہی کی بات نہیں ہے، ان سے پہلے بھی جو تھے ہدایت کی تکذیب کرنے والے، اسی قسم کا جواب دیا کرتے تھے۔ حتی ذاقوا بأسنا، جو اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتا، اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتا، دوسرے کے سر کے اوپر منڈتا ہے اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوتا ہے، فرد کا بھی اور قوموں کا بھی۔ عزیزان مان، ایک اور حوالہ پیش کر دوں، اور وہ اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ نظام سرمایہ داری کے حامل